السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ. پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ و علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے اعلیٰ قائدین میں سے ہیں، اور پاکستان کی قیادت جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دیا جائے اور اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا جائے، ان کی جہالت انتہا تک پہنچ گئی ہے. ان کی جہالت، منافقت، دشمنی پاکستان اسلامی جمہوریہ عوام پاکستان کے استحکام سالمیت کے لیے انتہا تک دشمنی پہنچ گئی، جس کا ان کے پاس حل آج تک نہیں نکلا. 75 سالہ دور میں، 76 سالہ دور میں پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عوامی جمہوریت اور عدل و انصاف اور عوام کی سہولیات کے لیے کوئی کام نہیں کیا جاتا. جن کے ہاتھوں میں یہ اقدار 3-4 مہینے کے لیے آیا تھا، ان لوگوں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا پاکستان کا اور پاکستانیوں کو. ایسے دشمنان دین اور سیاست اور حکمران اور اس وطن کے پاسبانوں کو پکڑ کے جیل میں ہمیشہ کے لیے ٹھونس دینا چاہیے. ان کو ملک بدر نہیں کرنا چاہیے. یہ ملک بدر رہنے کے قابل نہیں ہے، دشمن بن جاتے ہیں پاکستان کے اور عوام کے اور اس نظام قائد اعظم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو قیادت اور جو نظریات چھوڑے اس دیش کے لیے، اس وطن کے لیے، ان کی پاسبانی، استحکام، سالمیت اور اردو زبان کے اندر یہ لوگ نیل ہیں، زیرو ہیں. ان کے باپ دادا کو اردو نہیں پتہ، پنجابی نہیں پتہ، پاکستان کی زبان نہیں پتہ، سندھیوں کو سندھی نہیں پتہ، پختونوں کو پختون نہیں پتہ، اور اردو دانوں کو اردو میں نیل ہے. ایسے لوگوں کو ملک کے اقدار سنبھالنے کا حق نہیں ہے. ان کی ڈگریاں دیکھنا بھی ممنوع ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کے پاس دین، دنیا، سیاست اور مذہب کا اور قومیت استحکام کا کوئی علم نہیں، کوئی تجربہ نہیں. فوج ہماری بالکل ہی زیرو ہے، اس کو بس پٹاخے گولیاں چلانی آتی ہیں، ان لوگوں کو ڈرانا دھمکانا آتا ہے، ملک کے نظام کو سنبھالنا نہیں آتا. وہ لکیر کے فقیر ہیں. یہ جو کرسی پر بیٹھتے ہیں اقتدار پر، ان کے لکیر کے فقیر ہیں اور جاہل ہوتے ہیں. فوج میں زیادہ تر لوگ جاہل ہیں، صرف ان کو اسلحہ چلانا آتا ہے، ملک کی سالمیت سے لڑنا آتا ہے. کوئی دہشت گردی ہو جائے تو وہاں پر اپنا اقتدار، کرسی چمکانے کی کوشش کرتے ہیں. فوج پولیس کے اندر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمی استعداد اور تجربہ بالکل نیل ہے، زیرو ہے. یہ سابقہ 6-7 مہینے کا دور جو گزرا ہے، ڈالر جو ہے 100 روپے سے لے کر 300 روپے تک آ گیا، اور پٹرول جو ہے، تیل جو ہے 150 روپے سے لے کر 300 روپے تک آ گیا، اور دالیں، سبزیاں، چنے، ٹماٹر، پیاز اتنے مہنگے ہو گئے ہیں کہ ان اقدار والوں کو پکانا شروع کر دیا جائے، ان کی عقلوں کو بھیجا پکانا شروع کر دیا جائے، ان کو جیل میں ساری عمر کے لیے ڈال دیا جائے تو یہ سزا کم ہے. ان کی عقل، تمیز اور ادب، احترام اور ملک، قوم و سالمیت، عوام کی خدمت کے لیے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت کے لیے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. ہزارہا میں نے ویڈیو میسیج فیس بک پر، یوٹیوب پر نشر کیے ہیں، جس کے اندر دعویٰ کیا کہ پاکستان کے اندر کوئی تعلیم یافتہ شخص جو ہے وہ ان پڑھ کے برابر ہے، اور ان پڑھ ان سے لاکھوں درجے اچھے ہیں. کم سے کم ان کے اندر حب الوطنی، عوام پرستی اور دین دنیا کی محبت اور مہنگائی کے خاتمے کی محبت ہے. یہی چیزیں دیکھنے کے قابل ہیں جو پاکستان کے اندر غریب عوام کو اقتدار چاہیے، روٹی، کپڑا، مکان
روزگار چاہیے اور مہنگائی ختم ہونی چاہیے، بے روزگاروں کا روزگار شروع ہو جانا چاہیے، اور ملک کی سطح پر لاکھوں کروڑوں جو ویکینسیاں خالی پڑی ہوئی وہ صرف اقدار جمانے کے لیے، حوث اپنی پوری کرنے کے لیے، عیش عشرت پوری کرنے کے لیے، ملک کو دھوکہ دینے کے لیے پاکستان کی عوام کے 76 سالہ دور کو ختم کر دیا گزار کے، اور اگلے 76 سالوں کی انتظار کر رہے ہیں۔ پاکستان کا کوئی بھی نیوز چینل کھولیں، وہاں پر لاکھوں قسم کی دھاندلیاں، سیاست میں، ووٹوں میں، اور ان کے وعدوں میں، ان کی دغا باز وعدوں میں، دھوکے باز سیاست میں لاکھوں قسم کے فراڈ موجود ہیں، جس کے بعد یہ روز معافی مانگتے ہیں، اور روز لاکھوں قسم کے فراڈ پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ کوئی ادارہ پاکستان کا ایسا نہیں جہاں پر فراڈ نہیں ہو رہا۔ سب سے پہلے بجلی کا محکمہ سے سنبھالا نہیں جاتا، بجلی پاکستان میں عام نہیں کی جاتی، اور پانی عام نہیں کیا جاتا، روزگار عام نہیں کیا جاتا۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم آلو، ٹماٹر، سبزیاں، پیاز، لہسن اور دالوں کے پیچھے، غذا پوری کرنے کے پیچھے اپنی وقت کو، اور ملک کی سالمیت، استحکام اور ترقی شادمانی کو ختم کر دیں۔ ساری قوم کے جو لیڈر ہیں، پارلیمنٹ کے لیڈر جو ہیں، وہ پاکستان کے اندر دالیں، سبزیاں، چاول، آٹا، گھی بیچنا شروع کر دیں۔ کم سے کم ان کو حیا شرم تو آئے گی اس بات کی کہ پاکستان میں سبزی بہت مہنگی ہو گئی ہے، آٹا مل نہیں رہا، گھی مل نہیں رہا، چینی مل نہیں رہی، اور یہ روزگار کی نحوست پورے قوم، ملک میں، غریبوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور پارلیمنٹ کو یہ سبق کسی نے یاد نہیں کرایا، کسی فوجی نے، کسی پولیس والے نے، کسی اعلیٰ افسر نے، کہ پاکستان کی سالمیت اور بقا، استحکام اور بقا کے لیے روزگار ضروری ہے اور مہنگائی ختم کرنا ضروری ہے۔ پاکستان کے اندر چڑھانے والی، دشمنی والی، غداری والی سیاست شروع ہو گئی ہے۔ جب سے یہ 6-7 مہینے، سال سے یہ حکومت بیٹھی رہی ہے، اس کو قائم مقام حکومت کہا گیا، اور قائم مقام جو ہے پاکستان کے اندر مستقل مزاجی سے سارے محکموں کو تباہ کر دیا، ساری مہنگائی کو عروج پر لیا ہے، پیٹرول کو عروج پر لیا ہے، اور ملک کا عوام، دشمن عناصر جو ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ کوئی ایسا ادارہ نہیں بچا جس کے اندر مہنگائی نہ ہو، جس کے اندر دھاندلی نہ ہو، اور اس دھاندلی اور کرپشن کو دور کرنے کے لیے کسی مائی کے لال نے، حلال ماں باپ کے روزی کھاتے ہوئے دودھ پینے والے کسی نے اس ملک کے حق ادا نہیں کیا، اور یہ حق نہ ادا کرنے کی سزا پوری قوم کو بھگتنی پڑ رہی ہے۔ اور اس یعنی مذاق اور دھاندلی اور فراڈ کے اندر پوری قوم کے لیڈران اور سیاستدان، چاہے وہ پیپل پارٹی ہے، چاہے وہ ملا حضرات ہیں، چاہے وہ مولوی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی سیاستدان ہے، نواز شریف ہے، سب غدار ہیں، اس ملک کے غدار ہیں۔ غدار کا مطلب آپ کو پتہ ہے، اس قوم کی سالمیت، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور فوج کے ساتھ، عوام کے ساتھ دشمنی کو غدار وطن کہا جاتا ہے۔ غدار وطن کی سزا ایک ہی ہے، موت، یا ان کو ساری عمر کے لیے جیل میں بھر دیا جائے، جیل میں ٹھوس دیا جائے۔ ان سے ان پڑھ طبقہ بہتر ہے، ان پڑھ طبقہ لوگ بہتر ہیں ملک کی سالمیت، استحکام، روزگار کو عام کرنے کے لیے۔ اور پاکستان کو اپنی قومی زبان سمجھ نہیں آتی۔ ان لوگوں نے تو مجھے میٹرک بھی نہیں لگتا ہی کیا ہوا ہے، ایم اے تو دور کی بات ہے۔ جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کی طاقت و صلاحیت نہیں ہے، وہ اپنی قوم اور قائدین اور قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تعلیمات کو کیا اجاگر کریں گے، کیا روشناس کریں گے، کیا قوم کو روشناس کرائیں گے، کیا ملک کے اداروں کو چلائیں گے، پارلیمنٹ کو چلائیں گے، گورنر ہاؤس کو چلائیں گے، صوبائی پارلیمنٹ کو چلائیں گے۔ یہ سب دھوکے بازی ہے۔ یہ دھوکے بازی بہت بڑی نقصان دہ چیز ہے، جو نقصان دہ اتنی چیز ہے کہ جیسے ایک شخص نے بحری جہاز کو ڈوبتا دیکھا تو اس نے تکلیف نہیں کی اٹھ کے وہ بحری جہاز کے سوراخ کو بند کر دیں، اور وہ اگر وہ چاہتا تو شور مچا دیتا،
تو لوگ جہاز کے عملے کو، جہاز کو، مسافروں کو، قوم کو، بحری جہاز کے مسافروں کو بچا لیتے ہیں۔ یہی حالت ہمارے ملک کے اندر ہے۔ جو بچانے والا ہے وہ غدار ہے، وہ دشمن ہے، وہ دشمن ہے، منافق ہے، وہی چور نکلتا ہے۔ یہ سب سے بڑی لعنتی سیاست ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں اس کو مہینے 2 مہینے 90 دن میں الیکشن کرا دوں گا، اس ملک کو ٹھیک کر دوں گا، کوئی مائی کا لال پاکستان میں فوجی ہو، پولیس والا ہو، سیاستدان ہو، ایسا نہیں ہے جو اللہ رسول سے ڈرتا ہو، جو اللہ رسول قرآن پاک کی تعلیمات کا حامل ہو اور اصلاحی زندگی اور ملک کی سالمیت استحکام کو دور کو طاقت بخشے۔ اور ایسی چیز کے لیے کوئی فل بینچ اور فل کیبنٹ ہونی چاہیے، جو جیسے کیبنٹ ہوتی ہے پارلیمنٹ کی کیبنٹ، ایوان صدر کی کیبنٹ اور سیاستدانوں کی کیبنٹ، سینیٹرز کی کیبنٹ، یہ سب چور دھوکے باز دغا باز ہیں۔ فوج جو ہے لکیر کے فقیر ہیں، جن کو بس ایک رکے کے اوپر لکھا جانا چاہیے کہ جی گو، تو وہ بھاگتے رہتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے۔ جن کو پریڈ کہہ دیا جائے وہ پریڈ ہی کرتے ہیں۔ جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پریڈ آج کل پاکستان ایئر فورس کی ہے، بس وہ ساری عمر وہ 6 فوجی 12 فوجی جو ہیں وہ قائد اعظم کے مزار پر پریڈ ہی کرتے رہیں گے۔ ان کو اور کوئی دھندوں کا پتہ نہیں، کوئی عقل تمیز نہیں، اپنے قوم کے نظریات کو، معاشرتی علم کو، اسلامیات کو، فلسفی کو، دین عربی کو، قرآن کا علم ہی نہیں ہے ان کو، حتیٰ کہ اپنی فوجی دفاع کا صرف علم ہے، وہ فوجی دفاع کے اندر بھی نیل ہیں، زیرو ہیں۔ ایسی سیاست کی لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی کہ لعنت پڑتی ہے، لیکن سب پھر بھی سنبھلتے نہیں ہیں۔ لعنت پڑھ کر سور بن گئے ہیں، قردۃ الخاسرین۔ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ بندر کی قوم بن گئے۔ ہمارے عراق کے اندر ایک بزرگ گزرے، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پہاڑوں میں اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے۔ تو جب وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر گیا تو ہفتہ 10 دن مہینے کے بعد چلا کھینچ کر نمازیں بات کر کے اللہ کا قرآن پاک پڑھ کر جب پہاڑ کے اوپر گیا تو اس پہاڑ پر سے وہ بزرگ نظر آیا۔ اس بزرگ نے بایزید بستامی کو گالیاں دیں کہ تم یہاں سے چل جاؤ، میرے پاس مت آؤ، میں عبادت والا بندہ ہوں، اللہ کا فقیر بندہ ہوں، اللہ سے بات کر کے کھاتا ہوں اور حلال روزی کھاتا ہوں۔ میں ایسی دنیا میں رہنا نہیں چاہتا جس کے اندر بندر اور خنزیر بن گئے لوگ، ظاہری شکل اور ان کی اور اندر سے اور ان کا ضمیر کالا ہے اور ان کی زندگی کالی ہے۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے اجازت مانگ کے 40 دن کا چلا اس جگہ عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، اور سجدے کیے اور قرآن پڑھا اور اس اللہ کے درویش بندے سے بیٹھنے کے لیے اجازت مانگی۔ تو اللہ کے بندے نے کہا کہ تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ اللہ کے بندوں سے بات کرو۔ اللہ کا بندہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے، نبیوں سے تعلق رکھتا ہے، زمین آسمان کی اللہ کی حکومت کے حاکم اور حاکمین مانتے ہیں اور کسی کو حاکم نہیں مانتے۔ بایزید بستامی بہت بڑے عالم دین، فقیہ بندے، بزرگ بندے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ شخص اللہ کی بات کے علاوہ کوئی نہیں سنتا، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کا حکم مانا جائے۔ لیکن کوئی بھی شخص دنیا کے اندر دین کی بات کرو اس کو دشمن سمجھتے ہیں، اور دین کی بات کرنے والے کو منافق اور غدار سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ایسے لوگ بہت زیادہ اپنی شکلیں بنا کر بندر خرتی اور کتے بلیوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، پارلیمنٹ کے اگر 1000 MN MPs ہیں پورے پاکستان میں، سب کے سب الو کے پٹھے، ان کی شکل ضمیر بدلی ہو گیا۔ ان لوگوں نے اس ملک کو، پاکستان کی سالمیت عوام کو سے کھیلنا شروع کر دیا، اور اس کھیل کے اندر سارے برابر کے شریک ہیں، فوج بھی، پولیس بھی، بڑے پڑھے لکھے لوگ، ڈگریوں والے لوگ، ان سے ان پڑھ بہتر ہیں، جو ان سے ہزاروں گنا اخلاق میں، ادب میں، احترام میں، ملک کی سالمیت میں، ملک کی عوام کی خدمت کے لیے ان سے بہتر ہیں۔
یہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ اٹھا لیں، گیس، بجلی، وابڈا، سوئی گیس، سب نکمے ہو گئے، زیرو ہو گئے. 3 سال پڑے ہوئے درخواستوں گل گئی ہیں اور بارشوں سے تباہ ہو گئی ہیں، عوام کی مہنگائی کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہیں، اور گیس نہیں لگ رہی. اب گیس ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر. پاکستان کے 4 صوبوں میں گیس ہی نہیں ملتی، اور پانی نہیں ملتا، تیل نہیں ملتا، کھانے پینے کی اشیاء ضبط کر لی جاتی ہیں. اور ٹی وی نیوز کے اندر آ جاتا ہے کہ ہزاروں قسم کی شکر کی، گڑ کی، چینی کی، آٹے، چاولوں کی، دالوں کی بوریاں اسمگلروں کے پاس پڑی ہوئی ہیں، جو پاکستان کے ذخیرہ اندوز دشمن عناصر ہیں، جو آج تک فوج سے زیرو کوئی بندہ نہیں پکڑا گیا، نہ حکومت سے پکڑا گیا، نہ پولیس والوں سے پکڑا گیا. یہ خود مل کر ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، لوٹتے ہیں مال. یعنی چور جو ہے، چور کو پکڑنے کے لیے بھاگتا ہے لیکن وہ خود چور بن جاتا ہے. یہی پولیس اور فوج کا کام ہے. چوروں کو، غداروں کو، دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے بھاگتی ہے، اسلحہ چلاتی ہے، ملک کی وردی دکھاتی ہے، قوم کی وردی دکھاتی ہے، لیکن خود وہ غدار اور چور بن جاتے ہیں. یہ تو بہت ہی معمولی سا فلسفہ ہے. پاکستان کے اندر ہزاروں قسم کے ویوز، انٹرویوز اور یعنی کہ اصلاحی باتیں کرنے والے پاکستان کے غدار ترین لوگ، دشمن ترین لوگ، جن کے مسائل واویلا ہے، روڑا پنجابی میں کتنا روڑا کھا پاتے ہیں، جو 6 مہینے سے اقتدار سنبھال کر گئے انہوں نے پاکستان میں روڑا پاتا ہے. اور نواز شریف روڑے پان والوں کا باپ ہے، صدر ہے. غداری، سرداری، فرداری، کرداری، جرداری، مولوی، علماء سب روڑا بہ گئے، روڑا سیاستدان بن گئے. اور فوج کے پاس ان کا حل نہیں ہے. میں حیران تو ہوتا ہوں، فوج کو گالی دو تو کہتے ہیں جی فوج کو گالی دینے والا غدار ہے. وہ گالی دینے والا غدار ہے فوج کا، لیکن فوج کو سنبھالنے والا کون ہے؟ وہ تمہارا باپ ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ. وہ تو قبروں میں بیٹھے ہوئے. ویسے لوگ پاکستان میں آئیں گے، سالمیت، استحکام اور ملک کی سیاست کو ٹھیک کریں گے تو وہ غدار بن جائیں گے. یہ ہمارے ملک کی سیاست ہے. ایسی سیاست کو سنبھالنے کے لیے فوجی اقدار نہیں چاہیے. فوج غدار بن جاتی، پولیس غدار بن جاتی، سارے ایم این اے، ایم پی اے، پارلیمنٹ، گورنر ہاؤس سب غدار بن جاتے ہیں. سب کو دھوکے بازی کی سیاست چاہیے، سب کو صرف نوٹ جیب میں بھرنے چاہیے. لاکھوں ہزاروں ڈالر چاہیے امداد باہر کے ملکوں کی، لاکھوں دینار، ریال سعودی عرب سے چاہیے. سعودی عرب کے لوگ اتنے لالچی ہو گئے ہیں، دبئی کے لوگ، وہ ان لوگوں نے سیاست بھانپ لی پاکستان کی کہ یہاں سیاستدان سارے غدار ہیں، چور ہیں، ڈاکو، لٹیرے ہیں، عوام کا مال لوٹتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں. تو ان لوگوں نے تیل دینا بند کر دیا، تیل کی قیمتیں بڑھا دی. ان لوگوں نے امداد بند کر دی. وہ امداد سے نقصان یہ ہوا، غریبوں کی جو جولیاں بھرنی ہوتی ہیں وہ جولیاں بند ہو گئی ہیں، اور ملک کی سالمیت کے، اقدار کے جو اعلیٰ ترین مقام ہے، مدد، تعاون ہے، وہ سب ختم ہو گئے. تو ایسی منحوسیت اور اسلام دشمنی اس ملک میں پھیلی ہوئی ہے کہ اسلام کا اور اصلاح کا نام لینا، ملک کی سالمیت، استحکام کا نام لینا غداری کہلاتا ہے. یہی ملک کی سیاست ہے. اس میں آپ کو لاکھوں قسم کی احادیث رسول اللہ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ملیں گی. ان لاکھوں قسم کی احادیث کے اندر ایک بھی احادیث پر عمل کوئی نہیں کرنے والا. لاکھوں آیات قرآن پاک، قرآن فرقان الحمید، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور استحکام اور محبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے قرآن پاک نازل فرمایا، اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہے، نہ کوئی سننے والا، نہ کوئی عمل کرنے والا، نہ کوئی پڑھنے والا. ہر ملک میں، گھر گھر میں، ہر ادارے میں ملک دشمن، عوام دشمن، اسلام دشمن، قرآن پاک کے دشمن، حدیث رسول اللہ کے دشمن، صحابہ رسول کے دشمن بیٹھے ہوئے. فوج میں سربراہ حافظ قرآن عالم دین بنتا ہے، اس کو ایک الف بے کا پتہ نہیں ہے، سورۃ الناس، سورۃ عصر کا پتہ نہیں ہے. وہ صرف وردی اپنے چمکانے کے لیے، وردی سنبھالنے کے لیے، ڈنڈا ہاتھ میں پکڑنے کے لیے، ملکی وردی پہن کر صرف تنخواہ لوٹنے کے لیے اور غداروں کو لوٹنے کے لیے آپ غدار بن جانا، چوروں کو لوٹنے کے لیے آپ چور بن جانا. یہ سیاست پر عمل کرنے والے ملک دشمن عناصر کروڑوں کی تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں.
جو پاکستان کی عوام کی، غریب عوام کی، مسلمانوں کی عورتوں کی، بچوں کی، بچیوں کی عزت نہیں کرتے، نہ مہنگائی ختم کرتے ہیں، نہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ سبزی اناج ہر قسم کی سبزی مہنگی ہو گئی، اناج مہنگا ہو گیا، چائے چینی گھی آٹا مہنگا ہو گیا، تو وہ سیاست پارلیمنٹ کو خیر آباد کہہ دیں اور پرچونوں کی دکانیں پارلیمنٹ میں کھول لیں. کم سے کم ووٹ دینے والے لوگ کو آٹا چینی گھی اور راشن پانی ملے، سبزی مفت ملے، اناج ملے، چاول ملے، ہر قسم کا روزگار ملے، تو ملک کی سالمیت استحکام روشن ہو سکتا ہے، اس کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ سب نیل ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی سیاست کرتا ہے سب جھوٹ فراڈ ہے، اور ایسی سیاست پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی لعنت ہے، نبیوں کی لعنت ہے، جن لوگوں نے اپنے 1,24,000 پیغمبران خداوند قدوس اور لاکھوں کروڑوں اولیاء اللہ نے سرزمین ہندوستان، پاکستان، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، عرب و عجم میں ہدایت کے روشن باب روشن کیے، روشن تبلیغ کی، دین اسلام کی اصلاحی معاشرے کی، انسانی خدمت کے لیے، فلاح بہبود کے لیے، بقا کے لیے، ان کی سب خدمات پر انہوں نے جھاڑو پھیر دیے. ان کے بالکل اپوزٹ مخالف یہ دین اور دنیا سیاست پر عمل کرتے ہیں. سعودی عرب، مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان، مملکت اسلامی سعودی عرب، عراق، دبئی، مصر، یہ اسلامی ریاستیں، بڑی بڑی جامعات عالمی اسلامیہ قرآن پاک، دین، مذہب کے علم پر عبور رکھتے ہیں، لیکن وہ لوگوں نے جہالت کی انتہا کر دی ہے، فراڈ کی انتہا کر دی ہے، اور وہ پاکستان جیسے غریب ملکوں کو بھی اپنے جہالت کے غداری کے لپیٹے میں لے کر تباہ برباد کر رہے ہیں، جس کے معنی یہ ہے کہ پاکستان کی ٹوٹل پارلیمنٹ جاہلوں کی پارلیمنٹ ہے. اور اس سے پہلے لاکھوں علماء، سیاستدانوں نے عمل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ چور ڈاکو کہلائے گئے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس علم نہیں، ان کی وجہ یہی ہے کہ ان پڑھوں کے اندر دین، دنیا، اسلام اور اصلاحی معاشرہ، ملک کی سالمیت، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی قدر و منزلت اور اصلاحی معاشرے کی قدر و منزلت اور قوم ملک کی قدر و منزلت، سالمیت، استحکام کے لیے قدر ہے، اخلاق باقی ہے. بزرگان دین اور دین دنیا اور اسلامی مدارس اور جامعات پاکستان کے اندر ہو، عرب ملکوں میں کہیں بھی ہو، وہ لوگ حقیقت پر مبنی تعلیم نہیں دیتے، نہ عمل کرتے ہیں. اس کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا. ملک در ملک، عرب و عجم، پاکستان، ہندوستان تباہ و برباد ہو جائیں گے، خود بخود تباہ و برباد ہو جائیں گے. جو عوام تباہ ہو جائے گی، ملک کی تعلیمی ادارے تباہ ہو جائیں گے، سیاسی اقدار کے ادارے، پارلیمنٹ، صوبائی پارلیمنٹ، گورنر ہاؤس تباہ ہو جائیں گے. جب فوج تباہ ہو جائے گی، ملک کی کون حفاظت کرے گا؟ عوام کی کون حفاظت کرے گا؟ سب نام کی باتیں کہ منہ پر کچھ کہنا ہے، کلمہ پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن دل اندر سے کالے ہیں، کولے کی طرح کالے ہیں، اور وہ اندر دل میں کلمے کا علم نہیں رکھتے، قرآن و حدیث کا کلمہ ذو العرش العظیم کا علم نہیں رکھتے، اور دھوکے بازی فراڈ کر رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سیاسی باتیں یوں تو لاکھوں قسم کی ہیں جن پر بحث کرنا فضول ہے، کیونکہ لاکھوں قسم کی بحث کے منہ کالے ہو جاتے ہیں، اور غدار وطن، غدار قوم وطن اور قائد اعظم رحمۃ اللہ، علامہ اکبر رحمۃ اللہ کے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں، دین دنیا قرآن پاک کے دشمن پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ شیطان مردود اور جنود اور اس کی شیطانوں کی فوج، جاہلوں کی فوج سے اور سیاستدانوں سے پناہ میں رکھے، گھر گھر آباد رکھے، ملک کی سالمیت پر رحمت کرے. اللہ تعالیٰ تو قہار ہے، وہاب رقور سے سماوات والارض کا مالک ہے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، صدق اللہ.